تو جی یہ جو طریقہ ہے دعوت دینے کا، یہ کیسے شروع کرتے ہیں یہ لوگ؟ اور جی اگر کسی کو اس طرح کی دعوت دی جائے تو اس کو کیا سوال پوچھنے چاہیے؟ ہمیں آپ کو تو پتہ جی ہے، لیکن لوگوں کو جانکاری اور ہو جائے۔ جی دیکھیے میں خود اسلام کی تبلیغ کرتا تھا. ذاکر نائک کا میں بہت بڑا فین تھا جب ٹین ایج میں گیا تھا. ٹین ایج سے بھی پہلے ٹی وی چینلز پہ جو چھوٹی ٹی وی ہوتی تھی پہلے ہمارے گھر پہ، اس پہ کیبل پہ صبح سنڈے یا پھر سیٹرڈے ایسا صبح کے 9 بجے 1 گھنٹہ ذاکر نائک کا پروگرام چلتا تھا. تو وہ میں دیکھتے دیکھتے اتنا اس میں انوالو ہو گیا، اور اس کے ذاکر نائک کے بولنے کا طریقہ، اس کا آرگومنٹ پیش کرنے کا طریقہ اتنا دماغ میں بیٹھ گیا تھا کہ میں بھی بولا کہ یار چلو ہم کو بھی دعوت کا کام کرنا ہے. کیونکہ جو مسلمان ہیں ان کو قرآن میں اللہ کہتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، یعنی آپ کو لوگوں کو جو ہے وہ اللہ کے دین کی دعوت دینا ہے حکمت کے ساتھ، اور ان کے ساتھ آرگیومنٹ کرنا ہے، بحث کرنا ہے اچھے طریقے سے. اور رسول اللہ کی ایک حدیث بھی ہے کہ اگر آپ کو ایک حدیث بھی معلوم ہے یا ایک آیت بھی معلوم ہے تو آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ اس کو لوگوں تک پہنچائے. تو ہر مسلمان، آپ دیکھیے، آپ ٹرین میں جاؤ، اگر بازو سیٹ میں اگر کوئی مسلمان ہے تو وہاں آپ کو وہ دین کی دعوت دینا شروع کر دے گا. اگر آپ بس میں جاتے ہو، وہاں فلائٹ میں بھی نہیں چھوڑتے، وہاں بھی چالو ہو جاتے ہیں کہ یار اسلام سچا ہے، ایک ہی اللہ ہے، دو اللہ نہیں ہو سکتے. تو اگر میں میری بات کروں تو ڈاکٹر ذاکر نائک جس طریقے سے کام کرتا تھا، اور ان کی جو ویب سائٹ تھی IRF کی، اس میں باقاعدہ دعوت دینے کے لیے ایک PDF موجود تھا کہ کس طریقے سے آپ کو، اگر آپ ایک ہندو سے بات کرتے ہیں تو آپ کو اس کے سامنے کیا پیش کرنا ہے، آپ اگر ایک عیسائی سے بات کرتے ہیں تو کیا پیش کرنا ہے. تو موسٹلی اگر میں کوئی ہندو سے اگر میں بات کر رہا ہوں، اس کو مجھے اسلام بتانا ہے، تو میں اس کو کہوں گا کہ یار آپ کی کتابوں میں، آپ کی وید میں، آپ کی گیتا میں بھی یہی لکھا ہے کہ ایک ایشور کی عبادت کرو. ایکم ایودتیم دوتیا ناستے نینا ناستے کنچن، بھگوان ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. اور اگر آپ پھر شویتا اپنشد کا کچھ حوالہ اس میں سے، پھر گیتا سے کہ آپ اگر آئیڈل کی ورشپ کرتے ہو، مٹیریل کی ورشپ کرتے ہو تو آپ اندھکار میں جا رہے ہو. تو یہ کچھ بیسک چیزیں ہوتی ہیں جس کو لے کے آپ آرگیومنٹ اپنا سٹارٹ کرتے ہو. پھر اگر جیسے کہ سامنے والا اگر ہندو ہے اور وہ ملٹیپل گاڈس پہ بھروسہ کرتا ہے یا ورشپ کرتا ہے، پوجا کرتا ہے، حالانکہ بعد میں جا کے پھر اگر آپ کوئی ہندو سے پوچھو گے تو بولو گے نہیں، ایشور ایک ہی ہے لیکن اس کے ملٹیپل فارمس ہے، جو بھی ہے. تو ادھر آرگیومنٹس یہ رکھنا ہوتا تھا کہ دیکھیے آپ کا جو باپ ہے، یعنی آپ اگر آپ کی کوئی اولاد ہے، وہ آپ کے بدلے اگر کسی پڑوسی کو باپ کہنے لگے تو آپ کو برداشت ہوگا کیا؟ تو ظاہر سی بات ہے اگر اس طریقے سے آرگیومنٹ رکھا جائے گا تو سامنے والا بولے گا نہیں برداشت ہوگا. تو وہ کہے گا کہ پھر وہ خالق کائنات، وہ خدا جو ہے وہ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ اس نے انسانوں کو بنایا اور کوئی اس کے ساتھ جو ہے لوگ اس کو شریک کرے. تو اس طریقے کے آرگیومنٹس جو ہے موسٹلی مسلمان جو ہے وہ پیش کرتے ہیں اور لوگوں کو ورگلانے کی کوشش کرتے ہیں. اور اگر آپ کو اسلام کو اگر سپیریئر بتانا ہے، کیونکہ صرف ایک ایشور پہ اگر وہ کہہ دے گا کہ ٹھیک ہے بھائی وید کے حساب سے میں ایک ایشور کو مانتا ہوں، تو بھی کام نہیں چلے گا. آپ کو اسلام فالو کرنا پڑے گا، آپ کو رسول اللہ کی رسالت ماننی پڑے گی، تب آپ کا جو ہے بیڑا، مطلب آپ جو ہے وہ سفلتا پاؤ گے، آپ جنت میں جاؤ گے، ورنہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلو گے. تو اس طریقے کے آرگیومنٹس رکھ کے جو ہے مسلمان عام طور پہ دعوت کا کام کرتے ہیں. لیکن آج ایسا ہو گیا ہے کہ ان کی یہ کوئی بھی دعوت بالکل کام آنے والی نہیں ہے، کیونکہ جو گاڈ کا جو کانسیپٹ ہے اسلام میں، اس میں اتنے سوالات کھڑے کر سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس کیا، ان کے جو بڑے بڑے علماء ہیں وہ بھی اس کا جواب نہیں دے سکتے. جنت جہنم کا جو کانسیپٹ ہے، ہدایت گمراہی کا جو کانسیپٹ ہے، ہمیشہ ہمیشہ جلانے کا جو کانسیپٹ ہے، ٹیسٹ کا جو کانسیپٹ ہے، جو فلاسفیکل ان کے جو آرگیومنٹس ہے یا جو باتیں اسلام میں ہے، وہ بالکل 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 اللاجیکل ہے، نان سینسیکل ہے. اگر کوئی سامنے والے کو اچھے طریقے سے ان کو ٹیکل کرنے آتا ہے تو یہ مسلم علماء، ذاکر نائک چاہے دنیا کا کتنا بھی بڑا عالم آ جائے، وہ اس کو جو ہے صحیح سے جواب نہیں دے سکتا، اس کو ہار ماننی پڑے گی.